بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمدین و علی آل سیدنا محمدین و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، محبت اور عقیدت سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری زندگی میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ ہماری پریشانیاں وہی ہیں، ہمارے گھر کے مسائل وہی ہیں، رشتوں کی تلخیاں وہی ہیں، دل بے سکون رہنا وہی ہے، اور بعض گناہ اور غلط عادتیں بھی بار بار ہماری زندگی میں واپس آ جاتی ہیں۔ تو کیا مسئلہ درود پاک پڑھنے میں ہے؟ ہرگز نہیں، مسئلہ کہیں اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ان دروازوں کو بند کیے رکھتے ہیں جنہیں ہماری اپنی غلطیاں بند کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہم گھنٹوں درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اسی زبان سے کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کے کردار پر بات کر دیتے ہیں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں، یا غصے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کے دل میں سالوں تک رہ جاتی ہیں۔ ہمیں یہاں رک کر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میری زبان درود پڑھتی ہے تو کیا میری زبان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن رہی ہے؟ کیا میری گفتگو سے کسی کو نقصان ملتا ہے؟ کیا میرے الفاظ کسی کا دل جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنی زبان سے نیکی کے الفاظ تو بہت ادا کرتے ہیں، لیکن اسی زبان سے دوسروں کے دل زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن دل میں لوگوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ کسی نے برسوں پہلے کچھ کہا تھا، ہم آج تک اسے دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ کسی رشتہ دار نے ہمیں تکلیف دی، ہم آج تک اسے معاف نہیں کر سکے۔ کسی نے ہمارا حق مارا، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا، کسی نے ہماری بے عزتی کی، اور ہم ہر بار اس واقعے کو اپنے دل میں دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کی زیادتی کو بھول جانا ضروری نہیں، لیکن اپنے دل کو ہمیشہ اسی تکلیف یا قیدی بنا دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی زندگی کا ایک چھپا ہوا دروازہ صرف اس لیے بند ہوتا ہے کہ ہم پرانے دکھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن دل میں کہتے ہیں کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے کبھی بھولوں گا نہیں، میں بھی اسے جواب دوں گا۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون اتر آئے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن توبہ کو صرف زبان تک رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہی گناہ دوبارہ پھر کہتے ہیں۔ یا اللہ میری زندگی بدل دے، لیکن اپنی عادت بدلنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری حالت بدل دیں، لیکن ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی غلطی کر رہا ہے، ہر مرتبہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس غلطی سے بچنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا، تو اسے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں، توبہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان غلط راستے سے واپس آنے کی کوشش کرے۔ اگر موبائل ہماری کمزوری ہے تو اپنی سکرین ٹائم کی اصلاح کریں۔ اگر غیبت ہماری عادت ہے تو اپنی مجلس بدلیں۔ اگر غصہ ہمارا مسئلہ ہے تو خاموش رہنے کی مشق کریں۔ اگر کسی حرام معاملے میں مبتلا ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اپنی زندگی میں کیا بدل رہا ہوں۔ چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اپنے لیے رحمت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا حق تو نہیں دب رہا، کسی کا قرضہ واپس کرنا ہے اور ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں، کسی مزدور کی اجرت روک رکھی ہے، کسی کا مال استعمال کیا اور واپس نہیں کیا، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، کسی سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، کسی کے ساتھ کاروبار میں ناانصافی کی، کسی کمزور انسان کا فائدہ اٹھایا، پھر ہم اپنی پریشانیوں کا حل صرف عبادت کی مقدار میں تلاش کرتے ہیں۔ اپنی معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا
کیونکہ کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اپنی نیت کو نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات ہماری عبادت میں بھی ہماری خواہشات شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار چلے، میری شادی ہو جائے، میری اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو جائے، میرا فلاں کام بن جائے۔ یہ سب دعائیں مانگنا اپنی جگہ غلط نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے محبت صرف اپنی ضرورت کے وقت جاگتی ہے؟ کیا ہم صرف اس وقت درود پاک پڑھتے ہیں جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، اور جب حالات بہتر ہو جائیں تو کیا ہم دوبارہ غفلت میں چلے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے تعلق کو صرف ضرورت سے نکال کر محبت اور بندگی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ چھٹی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں رکھتے۔ یہ غلطی بہت اہم ہے اور عام بھی ہے۔ باہر ہم بہت نرم ہوتے ہیں، لوگوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنا اچھا کردار دکھاتے ہیں، لیکن گھر پہنچتے ہی غصہ، چیخنا، سخت الفاظ، شکایت اور بے صبری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میرے درود کا اثر میرے گھر والوں کو کہاں محسوس ہوتا ہے؟ کیا میری بیوی، شوہر میرے ساتھ رہ کر سکون محسوس کرتا ہے؟ کیا میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں یا میرے قریب آ کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا میرے والدین میری زبان اور رویے سے خوش ہیں؟ کیا میرے بہن بھائی میرے اخلاق سے محفوظ ہیں؟ کیونکہ اصل امتحان صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننا نہیں، اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہاں ہمارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جہاں ہم اپنے اصل مزاج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتویں غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک کے فیصلوں پر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دعا کی، ہم نے درود پاک پڑھا، ہم نے انتظار کیا، لیکن جب ہماری مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں آیا تو ہم کہنے لگے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے لیے کچھ نہیں بدل رہا، میری زندگی میں برکت نہیں آ رہی۔ یہاں ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دعا کا جواب ہماری مرضی کے مطابق اور ہماری مرضی کے وقت پر آئے یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کبھی جس تاخیر کو وہ محرومی سمجھ رہا ہوتا ہے اسی تاخیر میں اس کے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے درود پاک پڑھ کر فوراً نتیجہ نہ ملنے پر عبادت سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل سے کہنا چاہیے کہ میں اپنا عمل کرتا رہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اب ذرا ان 7 غلطیوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے رکھیں۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا، دل میں کینہ رکھنا، توبہ کے باوجود اپنی عادت نہ بدلنا، لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا، اپنی نیت کا جائزہ نہ لینا، گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھنا اور اللہ پاک کے فیصلوں پر جلدی مایوس ہو جانا۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک غلطی ہماری زندگی میں ہو، ممکن ہے 2 ہوں، اور ممکن ہے ہم ان میں سے کئی غلطیوں کو معمول سمجھ کر زندگی گزار رہے ہوں۔ لیکن آج سے ایک کام کریں، جب بھی درود پاک پڑھیں صرف یہ نہ سوچیں کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا، یہ بھی سوچیں آج میرے اندر کیا بدلا، کیا آج میں نے کسی کو معاف کیا، کیا آج میں نے کسی کا حق ادا کیا، کیا آج میں نے اپنی زبان کو غیبت سے بچایا، کیا آج میں نے کسی کا دل توڑنے سے خود کو روکا، کیا آج میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کی، کیا آج میں نے کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کی۔ اگر درود شریف کے ساتھ ہماری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھے کہ ہم صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی اپنی اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شاید یہی وہ چھپے ہوئے دروازے ہیں جسے ہم باہر تلاش کر رہے تھے، جبکہ اس کی چابی ہمارے اپنے کردار، ہماری توبہ، ہمارے اخلاق اور ہمارے اللہ پاک سے تعلق میں موجود تھی۔ درود پاک پڑھتے رہیں لیکن اپنے آپ کو بھی پڑھتے رہیں، اپنے دل کو پڑھیں، اپنی نیت کو پڑھیں، اپنے اعمال کو پڑھیں اور اپنے معاملات کو پڑھیں۔ ہر بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے الفاظ میرے کردار کی سچائی بنا دے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے اعمال کو درست کر دیں اور میری زندگی کو ایسی بنا دے کہ میری زبان اور میرا عمل ایک دوسرے کی گواہی دیں۔ کیونکہ اصل تبدیلی صرف یہ نہیں کہ ہماری زبان پر درود ہو،
اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کو درود پاک کا فیض بھی ملے گا، درود پاک کی آپ برکتیں بھی دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر نظر کرم ہوگی۔ جب آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، حقوق اللہ کا خیال رکھیں گے، ان بری باتوں سے بچیں گے، تو ضرور ضرور اللہ پاک کا فضل رحم کرم آپ پہ ہوگا، اور درود پاک کا اثر آپ کو دکھائی دے گا، اور یہ جو بند دروازے آپ کی زندگی میں ہیں یہ سب کھلیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔